السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سیدنا ونبینا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والذين إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا صدق الله العظيم۔ محترم سامعین کرام، بزرگوں، دوستوں اور معزز خواتین، اس وقت آپ کے سامنے سورہ فرقان کی 67 سے 71 نمبر تک کی آیتیں پڑھی گئی ہیں، اور ان آیتوں میں عباد الرحمن کی صفات بیان کی گئی ہیں، یعنی اللہ کے خاص بندوں کی صفات اور عادات اور اخلاق کیسے ہوتے ہیں۔ اس کا سلسلہ اوپر سے چل رہا ہے۔ اس سے اوپر 2-3 آیتیں اور گزری ہیں جس کی تفسیر ہم نے ایک دن قبل آپ کے سامنے بیان کی ہے، اور اسی کا یہ بقیہ مضمون ہے جو دوسری قسط کے طور پر آپ کے سامنے پیش کیا جا رہا ہے۔ ان آیتوں میں سب سے پہلی آیت والذین اذا انفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك قواما، کہ اللہ کے مخصوص بندے اور محبوب بندے وہ ہوتے ہیں کہ جب وہ خرچ کرتے ہیں، مال خرچ کرتے ہیں، تو خرچ کرنے میں لم یسرفوا ولم یقتروا، اسراف نہیں کرتے اور تنگی بھی نہیں کرتے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا، اور وہ خرچ کرنا ان دونوں طریقوں کے بیچ میں ایک سیدھا اور معتدل راستہ ہے، اس طریقے پر خرچ کرتے ہیں۔ ان کا خرچ کرنا ان دونوں کے بیچ کے طریقے پر ہوتا ہے۔ وَكَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَامًا۔ تو حاضرین، اس میں جو آیت کے الفاظ ہیں اس میں 3 لفظوں پر ہم کو غور کرنا اور سمجھنا ہے۔ سب سے پہلے اس میں یہ کہا گیا کہ اسراف نہیں کرتے، تو اسراف کسے کہتے ہیں؟ اسراف کے معنی ہے فضول خرچی کرنا، اور اسراف کے مقابل پر یہاں لائے ہیں اقتار، لم یقتروا، 2 مقابل میں ایک دوسرے کے لائے ہیں۔ تو اسراف کا معنی ہو گئے فضول خرچی کرنا۔ اصل معنی لغت میں اسراف کے
حد سے تجاوز کرنے کے ہیں، یعنی خرچ کرنے میں حد سے تجاوز کرنا، ہر حد سے آگے بڑھ جانا۔ اب حد سے آگے بڑھ جانا کب ہوگا؟ جب حد اس کی مقرر ہو، تبھی تو حد سے آگے بڑھنا کہلائے گا۔ تو حد اگر اس کی مقرر ہے خرچ کرنے کی، تو اس سے آگے بڑھنے کو حد سے آگے بڑھنا کہیں گے۔ اب حد مقرر ہے یا نہیں، اس کو ہمیں دیکھنا ہے۔ اس کو جب دیکھا جائے تو شریعت نے قرآن مجید اور احادیث نبویہ سے یہ بات ظاہر ہوتی ہے کہ شریعت نے مال خرچ کرنے کی حدود مقرر کی ہیں۔ مال خرچ کرنے کی حد مقرر ہے، اور جو مقرر کرنے والا کون ہے؟ کہ جو شریعت کا نازل کرنے والا اللہ ہے، وہی اس کی حد بھی مقرر کرتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ نے خود ہی مال خرچ کرنے کی حدود خود مقرر فرمائی ہیں، یا اپنے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقرر کروائی ہیں۔ تو قرآن و حدیث میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے مال خرچ کرنے کے حدود اور مواقع بتائے گئے ہیں، مقرر کیے گئے ہیں۔ وہ کیا ہیں؟ تو وہ ہمیں جاننا چاہیے۔ دیکھیے، مال خرچ کرنے کے جو مواقع ہیں، وہ ایک موقع تو ہے ایسا جہاں پر خرچ کرنا بالکل حرام اور جائز نہیں ہے، اور ایک مقام ہے مال خرچ کرنے کا کہ جہاں خرچ کرنا جائز ہے اور مباح ہے، ضروری نہیں ہے۔ اور ایک خرچ کرنا ایسا ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا ضروری ہے، واجب اور فرض ہے۔ یہ تین ہی قسم کے مواقع آتے ہیں۔ ایک وہ ہے کہ جہاں خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے، اور دوسرا یہ ہے کہ خرچ کرنا ضروری ہے، اور ان دونوں کے بیچ میں خرچ کرنا جائز ہے۔ تو یہ تین مواقع ہیں، اور تینوں کی حدیں مقرر ہیں۔ تینوں کی حدود کیا ہیں؟ کہ جہاں پر خرچ کرنا حرام ہے، جائز ہی نہیں ہے، وہاں پر خرچ کرنا ہی نہیں چاہیے، یہی اس کی حد ہے۔ تو وہاں خرچ نہیں کرنا چاہیے تھا اور خرچ کیا ہے، تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہوا۔ اور جہاں خرچ کرنا ضروری ہے اور واجب ہے، وہاں خرچ نہیں کیا ہے، تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہوا۔ اور جو تیسری جگہ ہے ان دونوں کے بیچ میں کہ خرچ کرنا مباح اور جائز ہے، تو یہاں خرچ بیجا خرچ کرنا، یعنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا، تو یہ حد سے آگے بڑھنا ہوا۔ تو یہاں تو صرف حد خرچ کرنے کا جواز تھا، مباح تھا، لیکن اس کی حد ہے کہ کتنا خرچ کرنا چاہیے، ضرورت کی جگہ ہے، مباح ہے وہ، اور جو جائز کی حد ہے تو اس میں بیجا اگر خرچ کرے آدمی، ضرورت سے زیادہ خرچ کرے، تو پھر یہ حد سے آگے بڑھنا ہوگا۔ ایک ہے دیکھیے بیجا خرچ کرنا، بیجا کا مطلب خرچ نہیں کرنے کی جگہ خرچ کرنا، تو یہ پہلی قسم ہے جو حرام جگہ ہے۔ اور ایک ہے کہ بجا خرچ کرنا، یعنی جگہ پر خرچ کیا لیکن ضرورت سے زیادہ خرچ کیا، تو یہ بھی حد سے آگے بڑھنا ہوا۔ تو بہرحال اسراف کے معنی ہوا حد سے آگے بڑھنا۔ تو رحمان کے یہ مخصوص بندے، ان کی یہ صفت بتلائی گئی کہ لم یسرفو، یہ حد سے آگے نہیں بڑھتے، اسراف نہیں کرتے۔ اب آپ تینوں جگہوں کو دیکھ لیجئے کہ تینوں جگہوں میں حد سے آگے نہ بڑھنا کس کو کہتے ہیں۔ تو پہلی جگہ ہے کہ جہاں پر خرچ کرنا حرام اور ناجائز ہے یا مکروہ تحریمی ہے، تو وہاں پر خرچ کرنا یہ اسراف ہوا، اور یہ اسراف نہیں کرتے، اس کا مطلب وہ اسی جگہ پر خرچ نہیں کرتے۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ایسی حرام اور ناجائز جگہ اور مکروہ جگہ پر جہاں خرچ کرنے کی ممانعت ہے، وہاں پر خرچ، ایک پیسہ خرچ کرنا بھی برابر، 1,00,000 خرچ کرنا بھی برابر ہے، گناہ میں دونوں برابر ہیں۔ البتہ جتنا زیادہ خرچ کیا جائے اتنا گناہ بڑھتا چلا جاتا ہے، لیکن ہے دونوں گناہ، گناہ ہونے میں تو دونوں برابر، البتہ گناہ کی
گناہ میں اضافہ ہوتا ہے مال بڑھتے رہنے سے. 1 روپیہ خرچ کرنے کا گناہ کم ہے اور 1 لاکھ خرچ کرنے کا گناہ زیادہ ہے، لیکن دونوں گناہ بہرحال ہیں. یہ نہیں کہ سب 1 لاکھ خرچ کیا تو گناہ ہے، 1 روپیہ خرچ کرے تو گناہ نہیں ہے. ایسی بات نہیں ہے، گناہ دونوں صورت میں ہے. تو لم یسرفو، رحمان کے یہ بندے اسراف نہیں کرتے، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھتے. تو لہذا یہ پہلی جگہ ہے جہاں خرچ نہیں کرنے کی جگہ ہے، وہاں خرچ نہیں کرتے. دوسرا، جہاں خرچ کرنا ضروری اور واجب ہے وہاں پر بھی اسراف نہیں کرتے، یعنی حد سے آگے نہیں بڑھتے. اس کا مطلب جتنا خرچ کرنے کو کہا جاتا ہے اتنا خرچ کرتے ہیں، اور جیسا بھی خرچ کرنے کو کہا جائے ویسا کرتے ہیں. اور کیونکہ یہ خرچ کرنے کا حکم یہاں پر ہوا ہے، واجب ہوا ہے، تو جتنا حکم ہوا ہے اس میں آدمی بڑھ چڑھ کر حصہ لے. یہ ہے آدمی کا حدود پر رہنا. اور تیسرا یہ ہے کہ لم یسرفو میں جہاں خرچ کرنے کا جواز اور مباح ہے، وہاں پر صرف ضرورت کے بقدر خرچ کرتے ہیں، ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. تو غرض پہلی صفت ہے لم یسرفو، کہ یہ اللہ کے بندے اسراف نہیں کرتے، یعنی بے جا خرچ بھی نہیں کرتے، فضول خرچی بھی نہیں کرتے، اور بجا بھی ضرورت کی جگہوں پر بھی ضرورت سے زیادہ خرچ نہیں کرتے. حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما مشہور مفسر قرآن ہیں، اور صحابہ کرام میں اور تابعین میں حضرت مجاہد رحمۃ اللہ علیہ ہیں اور قتادہ رحمۃ اللہ علیہ ہیں. ان حضرات کے نزدیک اسراف کے کیا معنی ہیں؟ یہ ان حضرات نے فرمایا اللہ کی معصیت میں خرچ کرنا اسراف ہے، کہ جو معصیت کی جگہوں میں ہے وہاں خرچ کیا تو یہ اسراف ہوا. بعض حضرات نے فرمایا کہ جائز اور مباح کاموں میں ضرورت سے زیادہ خرچ کرنا اسراف ہے. تو یہ دونوں تفسیریں آپ کے سامنے، دونوں حضرات کی تفسیر آپ کے سامنے آ گئی. میں نے اسی کے مطابق آپ کو تفصیل بیان کی، جو شروع میں بیان کیا ہے وہ اسی تفسیر کی روشنی میں بیان کیا تھا. دوسری صفت آئی ولم یقترو. لم یقترو کا معنی ہے تنگی نہیں کرتے، اور تنگی نہیں کرتے کا مطلب کیا ہے؟ اختار کے معنی کیا ہیں؟ یعنی خرچ کرنے میں تنگی نہیں کرتے، بخل نہیں کرتے. ابن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما، تو حضرت فرماتے ہیں کہ جن کاموں میں اللہ اور اس کے رسول نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے ان میں خرچ کرنے میں تنگی کرنے کا نام اقتار ہے. تو فرمایا یہ لم یقترو، یہ حضرات ایسی تنگی نہیں کرتے، یعنی اللہ رسول نے جہاں خرچ کرنے کو کہا ہے وہاں خرچ کرنے میں تنگی نہیں کرتے، بلکہ دل کھول کر خرچ کرتے ہیں. بالکل خرچ نہ کرنا یہ تو برا ہے، بہت برا ہے، کہ بالکل بھی خرچ نہیں کیا، خرچ کرنے کی جگہوں میں بالکل ہی نہیں خرچ کرتے، تو یہ تو بہت برا ہو گیا. تو خرچ کرنے کی جگہوں میں، یعنی جن جگہوں میں اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خرچ کرنے کا حکم دیا ہے کہ یہاں خرچ کرو، تو ان جگہوں میں خرچ بالکل نہ کرنا یہ تو بڑی بری بات ہے اور بڑا گناہ ہے. بلکہ بسا اوقات اس میں ترک واجب، ترک فرض کا گناہ بھی ہو سکتا ہے، کہ خرچ کرنے کا حکم جو اللہ پاک دے رہے ہیں اور اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والسلام دے رہے ہیں تو وہ فرض اور واجب درجے کا بھی ہو سکتا ہے اور مستحب درجے کا بھی ہو سکتا ہے. تو لہذا اگر فرض و واجب جگہوں میں خرچ کرنے کا حکم ہو رہا ہے تو پھر اگر وہاں نہ کریں تو ترک واجب کا اور ترک فرض کا گناہ ہوگا، جو گناہ کبیرہ کہلاتا ہے. اور اگر وہ مستحب درجہ ہے اس کا، جہاں اللہ اور اس کے رسول نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، اگر اس کا درجہ استحباب کا ہے تو وہاں خرچ نہ کرنا برا تو ضرور ہے، گناہ کبیرہ تو نہیں ہوگا، لیکن وہ اس کا خرچ کرنا بھی گناہ کا باعث ہوگا.
اور برا ضرور ہوگا۔ تو ایسی جگہوں میں تنگی نہ کرنا اور دل کھول کر جتنا حکم دیا جا رہا ہے، جتنا بتایا جا رہا ہے اتنا خرچ کرنا، یہ صفت ہے عباد الرحمن کی۔ تو لم یقتروا فرمایا یعنی تنگی نہیں کرتے، یعنی خرچ کرتے ہیں اور اس دل کھول کر وسعت کے ساتھ خرچ کرتے ہیں۔ اس کے بعد فرمایا گیا کہ وکان بین ذلک قواما، اور خرچ کرنا ان کا تنگ کرنے کا بھی طریقہ نہیں ہے اور بیجا خرچ کرنا اور اسراف کا بھی طریقہ نہیں ہے، بلکہ ان دونوں کے درمیان بیچ کا طریقہ ہے۔ کان بین ذلک قواما، کہ وہ ان دونوں کے درمیان سیدھا راستہ اور درمیانی راستہ اور معتدل راستہ، جس کو میانہ روی کہتے ہیں، وہ اختیار کرتے ہیں، میانہ روی سے خرچ کرتے ہیں۔ ایک تو ہے خرچ میانہ روی کے مفہوم کے اندر، جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں صحیح طریقے پر حکم کے مطابق خرچ کرنا بھی داخل، اور جو خرچ کرنے کی جو مباح جگہ ہیں جس میں خرچ کرنے کی اجازت دی گئی، وہاں ضرورت سے زیادہ نہ خرچ کرنا بھی داخل ہے اس میں، اور جہاں تک حرام جگہ ہیں وہ اس میں داخل نہیں ہے، کیونکہ حرام جگہ میں تو مطلقاً خرچ کرنا منع ہے۔ وہاں میانہ روی کا کیا مطلب؟ وہاں تو بالکل ہی خرچ کرنا منع ہے، ایک پیسہ بھی خرچ نہیں کرنا چاہیے۔ تو لہذا یہ میانہ روی کا جو طریقہ ہے، یہ طریقہ ان دو جگہوں میں آئے گا کہ جہاں خرچ کرنے کا جواز ہے اور جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا گیا ہے، ان جگہوں میں میانہ روی سے خرچ کرنا۔ میانہ روی سے خرچ کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اعتدال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے برابر خرچ کرتا رہے، اعتدال کے ساتھ درمیانی راستے سے تھوڑا تھوڑا کر کے مسلسل خرچ کرے، برابر خرچ کرتا رہے، یہاں تک کہ وہ جتنی مدت تک اگلے مال کے میسر آنے کا وقت ہو، اس وقت تک یہ خرچ برابر ہو جائے اور برابر کام آتا رہے۔ ایسا نہیں کہ مال آیا تو ایک دم سب کا سب خرچ کر دیا اور خالی ہو کے بیٹھ گیا، تو یہ میانہ روی نہیں ہے۔ ہاں، بسا اوقات جیسے آدمی کو تنخواہ ملتی ہے، مثال کے طور پر مہینے بھر کی ضرورتوں کو پورا کرنے کے لیے ملتی ہے، تو آدمی نے مہینے بھر کی ضرورتوں کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے پورے مہینے بھر میں خرچ کیا، تو یہ سمجھداری کی بات ہے اور یہ میانہ روی ہے۔ اور اگر اس نے کہ تنخواہ جیسی ہی ملی اور بڑی رقم ہاتھ میں آئی تو ایک دم 2-3 دن کے اندر سب کا سب خرچ کر لیا اور بقیہ 25 دن 27 دن تک خالی ہو کے بیٹھ گیا اور لوگوں کا محتاج بن کے لوگوں کے سامنے ہاتھ پھیلانے لگا، تو یہ بات بہت بری ہو گئی۔ یہ سمجھداری کی بھی بات نہیں، عقل مندی کی بھی بات نہیں ہے، بالکل نادانی کی بات ہوئی۔ تو میانہ روی جس کا حکم کان بین ذلک قوامہ کے ذریعے ہمیں دیا جا رہا ہے، یہ میانہ روی وہ چیز ہے کہ آدمی اعتدال کے ساتھ تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرے اور دیر تک خرچ کرتا رہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ آدمی کی دانش مندی اور عقل مندی کی یہ علامت ہے کہ آدمی خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔ یہ مسند احمد کی روایت ہے۔ تو اس روایت اور اس حدیث پاک میں بھی اگر آپ غور کریں تو بات واضح ہو گئی کہ یہ سمجھداری کی علامت ہے کہ آدمی خرچ کرنے میں اعتدال اور میانہ روی اختیار کرے۔ ایک حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا کہ جو شخص خرچ کرنے میں میانہ روی اختیار کرے گا وہ کبھی فقیر و محتاج نہیں ہوگا۔ دیکھیے، یہ اس حدیث سے تو بات بالکل واضح ہو گئی۔ ایک آدمی کو 1 مہینے کا خرچ دیا جا رہا ہے، اب اس کو خرچ کرنے کا طریقہ یہ کہ 3 دن میں پوری رقم صاف کر دے، اور دوسرا طریقہ یہ ہے کہ پورے 30 دن تک تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرے۔ تو ظاہر ہے کہ دونوں طریقوں میں کون سا طریقہ عقل مندی کی علامت ہوگی؟ یہ جو دوسری حدیث میں نے پیش کی، اس دوسری حدیث سے پتہ چلتا ہے کہ میانہ روی سے خرچ کرنے سے فقیر و محتاج نہیں ہوگا، یعنی پورے مہینے تھوڑا تھوڑا کر کے خرچ کرے گا، پورے مہینے کام آتی رہے گی رقم اور کسی کا محتاج نہیں ہونا پڑے گا،
جبکہ اگر 3-4 روز میں خرچ کر لے اور بقیہ دنوں میں خالی ہاتھ ہو کے بیٹھے تو محتاج ہو جائے گا، کیونکہ میانہ روی سے خرچ نہیں کیا۔ تو لہذا خرچ کا طریقہ یہ بتایا جا رہا ہے کہ میانہ روی اختیار کرنا چاہیے۔ تو عباد الرحمن، اللہ کے مخصوص بندوں کا یہ بھی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے خرچ میں میانہ روی اختیار کرتے ہیں۔ نیکی کے کاموں میں بھی، نیکی کے کاموں میں جہاں اللہ نے حکم دیا، اللہ کے رسول نے حکم دیا ہے خرچ کرنے کا، ان جگہوں میں بھی یہ بات ہے، صادق آتی ہے۔ اور جو اپنے اہل و عیال اور اپنی ضرورتوں میں خرچ کرنا ہے، وہاں بھی یہ بات صادق آتی ہے، دونوں جگہوں کے لیے یہ بات ہے۔ ہاں، نیکی کے کاموں میں بھی دل کھول کر ضرور خرچ کرے، لیکن آدمی جتنی چادر ہے اتنا ہی جتنا دامن ہے اتنا ہی پھیلائے، جتنی چادر ہے اتنی ہی پیر پھیلائے۔ ہاں، ایسا نہ ہو کہ آدمی کے پاس اپنی ضروریات کے لیے اور بیوی بچوں کے اہل و عیال کی ضرورتوں کے لیے، اپنی ضروریات اصلیہ کے لیے بھی تھوڑی سی رقم رکھی ہے اور کچھ زائد رقم بھی ہے۔ ایسا نہ ہو کہ آدمی پوری کی پوری رقم کسی کار خیر میں لگا دے اور اپنی بیوی بچوں کی ضرورتوں، اپنی ضرورتوں کے لیے خالی ہاتھ ہو کے لوگوں کا محتاج ہو کے بیٹھ جائے۔ تو یہ اگرچہ کہ اللہ اور رسول کے بتائے ہوئے حکم کی جگہ پر خرچ کیا، لیکن یہ میانہ روی سے نہیں خرچ کیا، بلکہ جوش میں آ کر اس نے ضرورت سے زیادہ خرچ کر دیا، اور عقل مندی کا اس میں تقاضا تھا کہ اس کو اپنی اہل و عیال کی ضرورتیں جہاں پر خرچ کرنے کا ثواب اسے یقیناً دیا گیا۔ حدیث میں بتایا گیا ہے کہ ایک آدمی اپنے اہل پر 1 روپیہ خرچ کرتا ہے اور 1 روپیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے، اور تو اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ اس میں کون سا افضل ہے؟ تو بعض مواقع پر حضور نے یہ فرمایا کہ جو روپیہ وہ اپنے اہل و عیال پر خرچ کرتا ہے یہ اس کے لیے زیادہ ثواب کی چیز ہے، اور بعض موقع پر اللہ کے رسول نے یہ فرمایا کہ جو روپیہ وہ اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہے وہ زیادہ ثواب کی چیز ہے۔ تو یہ تفاوت جو جواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر آتا ہے، فرق جو نظر آتا ہے، اس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جس آدمی کے پاس خرچ کی تنگی ہو اسے یہ حکم دیا گیا کہ تو اپنے اہل و عیال پر خرچ کرے گا تو یہ تیرے لیے زیادہ افضل ہے، تاکہ ان کو محتاج و فقیر نہ بنا دے۔ اور جو آدمی وسعت والا ہے، مال والا ہے، اس کو یہ کہا گیا کہ وہ تو اپنے اہل و عیال پہ خرچ کرتا ہی ہے، لیکن وہ اگر اللہ کے راستے میں خرچ کرے گا تو اس کے لیے زیادہ افضل ہوگا۔ تو جس کے پاس تنگی تھی اس کو وہ حکم دیا، جس کے پاس وسعت تھی اس کو یہ حکم دیا۔ تو یہ فرق، جواب کا فرق جو ہے اس لوگوں کے حالات کے فرق سے ہوتا ہے۔ غرض میانہ روی کا جو حکم ہے وہ حکم کار خیر میں خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہے، اور وہ حکم اپنے اہل و عیال پر خرچ کرنے کے بارے میں بھی ہے۔ دونوں جگہوں کے بارے میں خرچ میں میانہ روی اور اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ اس کے بعد آیت میں 3 گناہوں کا بیان ہے، اور ان گناہوں سے بچنے کی صفت بیان کی گئی عباد الرحمن کی صفات میں سے، کہ اللہ کے مخصوص بندے اور نیک بندے وہ ہوتے ہیں کہ جو ان تینوں بڑے بڑے گناہ ان سے بھی بچتے ہیں۔ یہ بڑے بڑے گناہ عقیدے کے اعتبار سے بھی بڑا گناہ ہے اور عمل کے اعتبار سے بھی بڑا گناہ ہے۔ اس میں آپ دیکھیں کہ عقیدے کے اعتبار سے بڑا گناہ شرک ہے، تو اس بڑے گناہ کا ذکر کیا گیا۔ تو جب وہ اس بڑے گناہ سے بچتے ہیں تو چھوٹے گناہوں سے بھی بچتے ہیں۔ اور عمل کے اعتبار سے بڑے گناہ جیسے یہاں قتل نفس، کسی کا ناجائز قتل، اور اسی طرح سے بدکاری اور زناکاری، ان دونوں کو شامل کیا۔ یہ عمل کے اعتبار سے سب سے زیادہ فحش اور سب سے بڑے گناہ مانے جاتے ہیں۔ تو ان تینوں کو اس میں جمع کر کے کہا گیا کہ والذین لا يدعون مع اللہ الہا آخر، کہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اللہ کے ساتھ کسی اور خدا کو نہیں پکارتے، یعنی اللہ کی عبادت میں کسی اور خدا کو شریک نہیں کرتے، یعنی شرک نہیں کرتے۔ شرک اتنا بڑا گناہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں خود فرمایا کہ ان الشرک لظلم عظیم، کہ شرک تو بہت بڑا ظلم ہے۔ اب شرک کی مختلف اقسام ہیں، ان کی تفصیلات ہیں، اور اس کے بعض جزیات بھی ہیں، میں اس کی تفصیل میں اس وقت میں نہیں جاؤں گا،
اس کے لیے کوئی اور موقع انشاءاللہ تلاش کریں گے کہ شرک کیا ہے اور شرک کی اقسام کیا کیا ہیں، تو اس کی تفصیلات کو بتانے کے لیے اور اس کے احکامات کو بتانے کے لیے کوئی اور موقع انشاءاللہ تلاش کریں گے۔ اللہ سے دعا کریں گے کہ اللہ ایسا کوئی موقع نصیب فرما دے۔ بہرحال اجمالاً اس وقت میں ہم نے ذکر کر دیا کہ شرک نہیں کرتے، اللہ کی عبادت میں کسی غیر کو وہ شریک نہیں ٹھہراتے۔ دوسرا گناہ ہے وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اور قتل نہیں کرتے کسی جان کو جس کو قتل کرنا اللہ تعالیٰ نے حرام قرار دیا ہو سوائے حق کے ساتھ، الا بالحق، یعنی ناحق طریقے سے قتل نہیں کرتے کسی کا۔ ناحق طریقے سے قتل نہیں کرتے کا مطلب کوئی قتل ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو حق ہوتا ہے، جواب یہ کہ بالکل ایسا بھی ہے۔ ایسا بعض قتل ایسے ہیں کہ جو حق ہیں، یعنی درست ہیں، جیسے مثال کے طور پر قصاصاً قتل کرنا ہے۔ کوئی آدمی کسی آدمی کو قتل کر دے تو قاتل کو پکڑیں گے، اس کا قتل جب ثابت ہو جائے گا تو اس قاتل کو قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ یہ قتل حق بجانب ہے، ناحق نہیں ہے۔ یہ قتل حق ہے، تو اس قتل کو شامل نہیں کیا گیا، یہ قتل گناہ نہیں ہے۔ اسی طرح سے بعض جرائم ایسے ہوتے ہیں کہ جس میں قتل کر دینا واجب ہوتا ہے، سولی پر چڑھا دینا واجب ہوتا ہے، جیسے زنا اور بدکاری بھی، اور اس کے علاوہ بھی بعض اور جس میں گناہ جب جرم ثابت ہو جاتا ہے تو قتل کرنا اور سولی پر چڑھانا جو ہے جائز ہو جاتا ہے اور واجب ہو جاتا ہے اس کی سزا میں۔ تو یہ حق قتل ہے، جائز قتل ہے، اس کو چھوڑ کر اس کے علاوہ کسی قسم کا بھی قتل کا وہ جائز نہیں اور حرام ہے۔ اور نیز اسی طرح سے اس قتل کا یہ جو قتل ہے، جو جائز قتل ہے اور حق قتل ہے، اس کے بھی قتل کا اختیار ہر ایک کو نہیں ہے، بلکہ اس کی اجازت اور اس کا جواز اور اس کا حکم قاضی کو دیا جاتا ہے۔ قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، اسلامی حکومت ہوگی اور اسلامی حاکم امیر المومنین کے ذریعے سے اختیار دیا جاتا ہے قاضی کو، اور قاضی اس کا فیصلہ کرے گا، اور پھر قاضی جلاد کو حکم دے گا اور پھر جلاد اس کو قتل کرے گا۔ تو پھر یہ جلاد کے لیے اس کی اجازت ہوئی، اور کسی شخص کو اپنے طور پر کسی کا گناہ ثابت کر کے اپنی ذات سے کسی کو قتل کر دینا ہے، یہ کہ حلال نہیں ہوتا ہے۔ قصاص میں قتل کرنا چونکہ جائز ہوتا ہے تو ہر کوئی آدمی قاتل کو پکڑے اور گرفتار کر کے اس کو مار دھاڑ کر کے اس کو قتل کر دے تو یہ ایسا جائز نہیں ہوتا ہے۔ اسی طرح سے زنا اور بدکاری کے عوض میں جب قتل کرنا جائز ہوتا ہے تو یہ نہیں ہے کہ بھئی کوئی بھی آدمی پکڑ لے، زانیوں کو پکڑ کر گرفتار کر کے باندھ کر کے انہیں قتل کر دے، سولی چڑھا دے، ایسا ہر کسی کو اختیار نہیں ہوتا ہے۔ یہ اختیارات اسلامی حکومت کی ماتحتی میں قاضی کو دیے جاتے ہیں، اور قاضی جلاد کے ذریعے سے اس کام کو عمل میں لاتا ہے۔ ہر ایک کو اس کا اختیار نہیں ہے کہ وہ اپنے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لے اور پھر جو ہے اس کا غلط استعمال کرنے لگے، اس کی اجازت ہر ایک کو نہیں۔ اگر کوئی کرے گا تو پھر یہ ناحق قتل مانا جائے گا۔ ہاں، اگرچہ کہ قصاص میں قتل کیا لیکن ناحق قتل کیا، کیونکہ اس کو اجازت اس کی نہیں تھی۔ تو وَلَا يَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ، اس میں ہر ناجائز قتل شامل ہو جاتا ہے، جس قتل کا کوئی جواز نہیں ہے۔ تو آج دیکھ لیجئے معاشرے میں قتل اتنا عام ہو چکا ہے کہ لوگ اس کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ کوئی تھوڑی سی کسی سے ناراضگی ہو گئی، کسی نے مال وقت پہ دینا تھا نہیں دیا، قرض ادا کرنا تھا نہیں کیا، یا کسی سے کچھ حاصل کرنا ہے، کوئی مقصد ہے، کوئی مطلب ہے، کوئی غرض وابستہ ہے، تو بس سیدھے قتل کے آلات لیے اور جا کر اس کو قتل ہی کر دیا۔ تھوڑا سا کسی پر غصہ آیا، بندوق اٹھائی اور گولی مار دی، اور تھوڑا سا کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا ہو گیا اور پھر چاقو نکال کے چھرا گھونپ دیا۔ تو لوگوں نے قتل کو معمولی سمجھ رکھا ہے، حالانکہ قتل بہت بڑا گناہ ہے، اور قتل کا گناہ اتنا سخت ہے، قرآن مجید میں بھی خود ذکر کیا گیا ہے، اور سخت گناہ قتل کا ہے۔ تو لہذا اللہ کے مخصوص بندوں کی ایسی ہرگز عادت نہیں ہوتی کہ کسی کے قتل کا اقدام وہ کر سکیں، تو قتل بھی نہیں کرنا چاہیے۔ بعض دفعہ قتل کا سبب بن جاتے ہیں، تو قتل کا سبب بھی نہیں بنتے۔ اللہ کے بندے مخصوص ایسے ہوتے ہیں کہ وہ کسی کے قتل کا سبب بھی نہیں بنتے، یعنی اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگنا بالکل پسند نہیں کرتے ہیں۔
کتنے واقعات ایسے ملیں گے آپ کو صحابہ کرام کے، تابعین کے، اللہ والوں کے، بزرگوں کے، کہ جنہوں نے اپنے ہاتھوں کو کسی کے خون سے رنگنے میں کتنی احتیاط برتی۔ ہاں، حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایسے واقعات پیش آئے، حضرت علی رضی اللہ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، ان سب کے قصے اٹھا کر دیکھیں کہ جنہوں نے ان کے قتل کا اقدام کیا اور ان کے قاتل کا پتہ بھی چل گیا تو بھی انہوں نے اجازت نہیں دی کہ ان کو پکڑ کے گرفتار کر کے قتل کیا جائے، اور انہوں نے اس وقت یہی کہا کہ میں اپنے ہاتھوں کو ان کے خون سے رنگنا نہیں چاہتا۔ یہ وسعت ظرفی ہے۔ حالانکہ وہاں بعض اوقات قتل کی اجازت ہوتی تھی، لیکن اللہ کے مخصوص بندے ایسے پاک دل اور نیک دل ہوتے ہیں کہ وہ کسی بھی انسان کو قتل کر دینا یا ان کے قتل سے اپنے ہاتھوں کو رنگنا اور ان کے قتل کا خون اپنے نام اعمال میں چڑھانا ہر کسی طرح بھی واسطہ بالواسطہ ہو یا بلا واسطہ ہو ہرگز گوارا نہیں کرتے۔ یہ اللہ کے مخصوص بندوں کی صفات میں سے، اللہ ہمیں بھی اس کی توفیق نصیب فرمائے۔ بعض لوگ اشارے دے کر، حکم دے کر اور کسی کو اجازت دے کر قتل کروا دیتے ہیں، قتل کرنے کے لیے اجازت دے دی، قتل کرنے کا اشارہ دے دیا اور قتل کرنے کا حکم دے دیا اور قتل کرنے کی ترغیب دے دی، یہ سب قتل کرنے میں داخل ہے۔ ہرگز کسی حال میں بھی یہ چیز حرام ہے اور جائز نہیں ہے۔ ناحق طریقے سے قتل کرنے کا کوئی بھی سبب بننا، بلا واسطہ ہو یا بالواسطہ ہو، یہ اللہ کے نیک بندوں کی شان ہرگز نہیں ہوتی ہے۔ ولا یزنون، تیسرا گناہ یہ ذکر کیا جا رہا ہے کہ ولا یزنون، کہ یہ لوگ زنا اور بدکاری نہیں کرتے۔ بدکاری یہ بہت بڑا گناہ ہے، اور یہ اللہ کے حقوق کو پامال کرنا ہوا۔ اللہ تعالیٰ کے حق، اللہ تعالیٰ کے حقوق کو پامال کرنا ہے۔ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں اس میں شامل ہوتے ہیں۔ اب اس زنا اور بدکاری سے میں ہرگز وہ مبتلا نہیں ہوتے۔ یہاں سوال پیدا ہوتا ہے کہ اللہ کے نیک بندے ایسا کیسے کر سکتے ہیں کہ وہ تو بہت چھوٹے چھوٹے گناہوں سے بھی بچنے والے ہوتے ہیں، تو وہ اس طرح کیسے کریں گے؟ تو اس سلسلے میں یہ بات عرض کر دینا مناسب معلوم ہوگا کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ زنا جو ہے وہ ایک تو اس کا زنا فاحش ہے، جس کو صریح زنا کہتے ہیں، بدکاری کہتے ہیں۔ ایک اس کے علاوہ آنکھوں کا زنا ہے، کانوں کا زنا ہے، زبان کا زنا ہے، دماغ کا زنا ہے۔ یہ بھی اس کی بھی کچھ زنا کی قسمیں ہیں۔ آنکھ کا زنا، آنکھ سے غیر محرم کو دیکھنا ہے۔ کانوں کا زنا، غیر محرم کی آوازوں کو کانوں سے سننا ہے، ہاں، جیسے گانا بجانا وغیرہ غیر محرم کی آواز میں، جس سے کہ میلان پیدا ہوتا ہو، شہوت پیدا ہوتی ہو وغیرہ، تو غیر محرم کی آواز کو کانوں سے سننا، یہ کانوں کا زنا ہے۔ زبان کا زنا ہے کہ زبان سے غیر محرم سے بات کرنا، ناجائز اور حرام بات، ضرورت کی بات اس میں داخل نہیں ہے، ناجائز قسم کی بات، فحش بات، اور جیسے چیٹنگ ہوتی ہے اور محبت والے اشعار ہوتے ہیں یا محبت والے کلمات ہوتے ہیں، محبت والے میسیجز ہوتے ہیں، تو زبان سے غیر محرم کو ناجائز طریقے سے زبان سے بات کرنا، پیغامات دینا، ایسی باتیں کرنا جو نفسانیت اور شہوت کو بھڑکانے والی ہوں، یہ زبان کا زنا ہوتا ہے۔ اور اس طرح سے دل سے سوچنا، ایسے خیالات کو سوچنا کہ بدکاریوں کے، گناہوں کے، زناکاری کے خیالات کو سوچنا اور اس کی پلاننگ کرنا یا اس کی تدبیریں کرنا یا اس کے ارادے کرنا، یہ دماغ کا اور دل کا گناہ ہوتا ہے۔ دل میں کسی غیر کے لیے محبت رکھنا، غیر عورت کے لیے، غیر محرم عورت کے لیے، تو یہ سب چیزیں دل کے گناہ ہوتے ہیں۔ تو فرمایا کہ حدیث میں یہ سب اس طرح کے زنا ہوتے ہیں۔ اس کے بعد جو حقیقی زنا ہے وہ اس میں اگر آدمی مبتلا ہو گیا تو وہ تصدیق ہو گئی، ان سب اعمال کے زنا ہونے کی تصدیق ہو گئی، اور اگر اس میں مبتلا نہیں ہوا اور بچ گیا تو پھر ان سب اعمال کے زنا ہونے کی تکذیب ہو گئی کہ اس سے آدمی زنا میں مبتلا نہیں ہوا۔ تو غرض زنا کی یہ مختلف درجات بھی ہوتے ہیں، وہ زنا کے مختلف درجات ہوتے ہیں، ادنا درجہ بھی ہے، کوئی اعلیٰ درجہ بھی ہے۔
اعلیٰ درجہ وہ ہے جو حقیقی زنا ہوتا ہے کہ جس کے ثابت ہو جانے پر حد لگائی جاتی ہے، اور ادنا درجہ تو اس کا بہت ہے، ادنا درجہ بہت ہے، آنکھوں سے، کانوں سے، زبان سے، دل سے، دماغ سے یہ زنا کے مختلف درجات وجود میں آتے ہیں۔ تو ولا یزنون کے اس لفظ میں اعلیٰ درجے کا زنا تو داخل ہے ہی، لیکن اگر سوچا جائے تو ان نیک بندوں کے ساتھ ان نیک بندوں کی طرف سے اس کی نفی کرنے میں معلوم ہوتا ہے کہ ادنا درجے کے زناؤں کی بھی نفی کرنا مقصود ہے، ورنہ ان نیک بندوں کو اعلیٰ درجے کے اس زنا سے کیا نسبت ہے، کیا تعلق ہے؟ یقیناً یہی کہا جائے گا کہ ان نیک بندوں کی طرف سے جو زنا نہ ہونے کی نفی کی جا رہی ہے وہ ادنا درجے کے جو زنا ہیں ان کی بھی نفی ہو رہی ہے، اعلیٰ درجے کے ساتھ ساتھ ادنا درجے کی زنا کی بھی نفی ہو رہی ہے۔ تو حدیثوں میں غور کیا جاتا ہے تو یہ ہم کو ادنا اور اعلیٰ درجے کے زنا کی تفصیل احادیث کی روشنی میں ملتی ہے۔ ہر آدمی زنا کے کسی نہ کسی درجے میں کسی نہ کسی موقع پر مبتلا ہو جاتا ہے، ہر انسان۔ اس لیے کہ کوئی انسان ایسا نہیں ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے نبی کی طرح سے پاک باز بنا کے بھیجا ہو۔ ہر کوئی پاک باز نبیوں کی طرح سے نہیں ہوتا ہے، اس کے اندر گناہوں کا مادہ ہے، ارادے پیدا ہوتے ہیں، خیالات ہوتے ہیں، تو ان میں بعض موقعوں پر مواخذہ ہوتا ہے، پکڑ ہوتی ہے، اختیاری چیز میں پکڑ ہوتی ہے، غیر اختیاری چیز میں پکڑ نہیں ہوتی۔ لیکن آدمی کو احتیاط ہر حال میں کرنی چاہیے۔ یہ عباد الرحمن کی صفات میں سے ہے کہ اس کو احتیاط اتنی کرنی چاہیے کہ اعلیٰ درجے سے بھی بچنا ہے اور ادنا درجے کے زنا سے بھی بچنا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے بچنے کا طریقہ قرآن میں خود بتایا ہے کہ اگر اس زنا سے بچنا ہو تو اس کا طریقہ کیا ہے کہ ولا تقربوا الزنا، کہ زنا کے قریب مت جاؤ، یعنی ایسے وہ ادنا درجے کی چیزیں جو فحش ہیں، بے حیائی کے کام اور باتیں ہیں، ایسی منکر اور فحش اور بے حیائی کی باتیں اور کام کہ جو زنا کے میں مبتلا کرنے کا یا زنا کے قریب لے جانے کا سبب بن سکتے ہیں، ان کے قریب بھی نہ جانا مراد ہے۔ ان کے قریب بھی نہ جانا یہ طریقہ ہے بچنے کا، کہ اگر آدمی زنا اعلیٰ درجے کے بدکاری سے اپنے کو بچانا چاہتا ہے تو اس کے قریب نہ جائے، اس کے قریب لے جانے والی چیزوں میں مبتلا نہ ہو، اس کے قریب لے جانے والے اعمال میں مبتلا نہ ہو، اور اس کے قریب پہنچانے والے اسباب میں مبتلا نہ ہو، تو اس سے اپنے آپ کو بچائے گا تو خود بخود اس سے بچ جائے گا۔ تو گناہ کے قریب لے جانے والی چیزوں سے بچنے سے گناہ سے بچ جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ طریقہ بتایا، تدبیر بتائی ہے قرآن پاک میں، اللہ ہمیں بھی عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو اللہ کے نیک بندوں کی مخصوص صفات یہ ہوتی ہیں کہ وہ ان کے قریب لے جانے والے ادنا سے ادنا درجے کے گناہ سے بھی اپنے آپ کو بچاتے ہیں۔ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، اب آگے دیکھیے وعید ہے، وعید کیا ہے؟ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ يَلْقَ أَثَامًا، کہ جو اس کو کرے گا وہ یلقى أثاما، گناہ میں جا پڑے گا، بڑے گناہ میں جا پڑے گا، یا جہنم میں داخل ہو جائے گا۔ اثامن کی تفسیر، یلقا کا معنی ہے ملاقات کرنا، لقی یلقا کے معنی آتے ہیں ملاقات کرنا، ملنا، مراد اس میں جا پڑنا ہے، یعنی وہ چیز اس کو لگ جانا اور مل جانا اور پہنچ جانا اس چیز میں۔ تو اثامن کے معنی دو معنی بیان کیے ہیں تفسیروں میں۔ ایک معنی اس کا ہے گناہ کی سزا، گناہوں کی سزا۔ یلقا اثامن کا مطلب ہے کہ وہ گناہوں کی سزا پائے گا۔ گناہ کی سزا کو بھی اثامن اسم سے ماخوذ ہے، اسم کے معنی گناہ کے آتے ہیں، اثام کے معنی ہوا گناہ کی سزا۔ بعض حضرات نے اثامن کی تفسیر جہنم کی ایک وادی سے کی ہے کہ جہنم میں ایک وادی ہے جس میں اتنا سخت عذاب ہوتا ہے، بہت زیادہ سخت عذاب اس میں ہوتا ہے۔ تو یلقا اثامن کا مطلب ہے کہ جہنم کی اس سخت عذاب والی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ تو گناہ وَمَن يَفْعَلْ ذَلِكَ کا اشارہ تینوں گناہوں کی طرف ہے، یعنی جو شخص یہ تینوں کام کرے گا، شرک کرے یا ناحق قتل کرے یا یہ زنا کرے، تو پھر وہ اس جہنم کی وادی میں داخل ہو جائے گا۔ دوسری وعید آئی یضاعف له العذاب یوم القیامہ ویخلد فیہ مہانا۔
دوسری اور تیسری وعید، دوسری وعید یہ آئی کہ یضاعف لہ العذاب، کہ قیامت کے دن اس کا عذاب دوگنا کیا جائے گا، بڑھایا جائے گا۔ یضاعف کا مطلب ہے بڑھانا، تو تضاعف عذاب، عذاب بڑھایا جائے گا۔ تیسری وعید یہ آئی کہ یخلد فیہ مہانا، کہ اس جہنم کی جہنم کے اندر وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے رہے گا ذلت کے ساتھ۔ یخلد، خلد یخلد، خلود کی معنی ہمیشہ رہنا، فی جہنم میں مہانن، ذلیل ہو کر، تو ذلیل ہو کر جہنم میں ہمیشہ پڑا رہے گا۔ اب یہاں ان تینوں وعیدوں پہ غور کریں کہ ان گناہوں کے کرنے والے کو تین وعیدیں بیان کی، ایک یہ کہ جہنم میں داخل ہوگا، دوسرا یہ کہ اس کا عذاب بڑھایا جائے گا، تیسرا یہ کہ وہ ہمیشہ جہنم میں رہے گا۔ ان تینوں وعیدوں کو اگر سامنے رکھا جائے، ان تینوں عذابوں پر جو بیان کی جا رہی ہے، تو یہ تینوں وعیدیں یہ صرف ان گناہوں کی وجہ سے نہیں ہو سکتی ہیں، اس لیے کہ یہ گناہ کبیرہ گناہ ہے، اور کبیرہ گناہ کا ارتکاب کرنے والا شخص اگر مسلمان ہے تو اس مسلمان کو ان گناہوں کی بدولت جہنم میں تو داخل کیا جائے گا، یہ بات تو صحیح ہے، یعنی پہلی وعید تو اس کے لیے درست ہے، لیکن دوسری دو جو وعیدیں ہیں، یہ دو وعیدیں کسی مسلمان کے اوپر تو صادق نہیں آئیں گی، کیونکہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے ڈالا جانا یہ مسلمان کے لیے نہیں ہو سکتا ہے گناہوں کی بدولت۔ ٹھیک ہے، گناہوں کی وجہ سے جہنم میں تو داخل ہوگا، پہلی وعید تو صحیح ہے، لیکن جہنم میں ہمیشہ نہیں رہے گا، تیسری جو وعید ہے وہ، اور دوسری جو وعید ہے کہ گناہ کا عذاب اور سزا اس کی بڑھاتی جائے گی، بڑھاتی رہے گی، بڑھتا رہے گا اور بڑھایا جاتا رہے گا، یہ بھی کسی مسلمان کے ساتھ نہیں ہو سکتا ہے، کیونکہ مسلمان کے گناہ کے متعلق یہ بات طے شدہ ہے، متعین ہے، احادیث سے ثابت ہے کہ وہ جتنا گناہ اس نے کیا ہے اتنی ہی سزا اس کو ہوگی، اس سے زیادہ نہیں ہوگی، اور یہاں بڑھائے جانے کا ذکر ہے، یعنی گناہ بڑھایا جاتا رہے گا، تضاعف عذاب کا ذکر ہے، تضاعف عذاب جو ہے یہ مسلمان کے لیے نہیں ہے، تو لہذا صرف ان تین گناہوں کی یہ سزا نہیں ہو سکتی ہے، بلکہ دراصل ان تین گناہوں کے ساتھ ساتھ کفر اور شرک، کفر جو ہے نا، شرک بھی نہیں بلکہ کفر ایک ایسا سبب ہے کہ جس سبب سے وہ جہنم میں داخل ہوگا اور ہمیشہ جہنم میں رہے گا، اور تضاعف عذاب بھی ہوگا، تو لہذا ان تین گناہوں کے ساتھ ساتھ اگر کفر بھی شامل ہے تب یہ تین سزائیں ہیں، کیونکہ کفر کی وجہ سے خلود فی النار ہے، کفر کا گناہ ہے ہمیشہ کی جہنم، اور تضاعف عذاب اس طور پر ہے، یعنی عذاب کا زیادہ اور بڑھایا جانا اس طور پر ہے کہ کفر کا گناہ الگ ہے تو کفر کی سزا ہوگی، اور کفر کے ساتھ ساتھ ان تین گناہ کیا ہے تو ان تینوں گناہوں کی سزا بھی ہوگی، تو لہذا سزا بڑھ گئی، اور جتنے گناہ بڑھیں گے کفر کے ساتھ ساتھ اتنا ہی سزا اور بڑھتی جائے گی، تو تضاعف عذاب کفر کے ساتھ ان گناہوں کے موجود ہونے پر ہے۔ اسی لیے حضرات مفسرین نے یہ فرمایا ہے کہ یہ سزا اور یہ وعید جو یہاں پر قرآن میں بیان کی گئی ہے یہ کافروں سے متعلق ہے، مسلمانوں سے متعلق نہیں ہے۔ مسلمان کو تو ان گناہوں کی سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ڈالا جائے گا، لیکن دوسری جو دو گناہ ہیں کہ جہنم کا عذاب بڑھایا جاتا ہو یا ہمیشہ جہنم میں رہنا پڑتا ہو، یہ ایسا اس کے ساتھ نہیں ہوگا، بلکہ وہ سزا بھگتنے کے بعد جہنم سے وہ نکال لیا جائے گا۔ اور اگر وہ توبہ کر لے مومن، تو توبہ کر لینے پر آگے ذکر موجود ہے کہ توبہ کر لینے پر کیا ہوگا۔ توبہ کا مسئلہ ایسا ہے کہ توبہ اگر کر لے تو مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، دونوں کے ساتھ معاملے بدل جاتے ہیں اور دونوں وعید سے بچ جاتے ہیں، چنانچہ آگے آ رہا الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فاولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وکان اللہ غفورا رحیما۔ یہ آیت کافر سے متعلق ہے، کافر کی توبہ سے متعلق ہے، اور آگے دوسری آیت ہے ومن تاب وعمل صالحا فانہ یتوب الی اللہ متابا، یہ آیت مومن کی توبہ سے متعلق ہے۔
اور یہ فرق جو ہم نے بتایا یہ علامہ قرطبی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی تفسیر قرطبی میں بیان فرمائی ہے، یہ فرق بتایا ہے کہ اس کا تعلق مومن سے اور اس کا تعلق کافر سے ہے۔ تو یہ فرق کے ساتھ دو جگہ دو کی توبہ کا ذکر ہونا بھی دلیل ہے اس بات کی کہ پچھلی وعید یہ کافروں کے بارے میں ہے، صرف ان گناہوں کی بدولت مومن یا کافر دونوں کو سزا کا اس میں جو ہے وعید نہیں سنائی جا رہی ہے۔ اب آیت دیکھیں، الا من تابا، مگر یہ کہ کوئی اگر توبہ کر لے اور توبہ کرنے کے بعد ایمان لے آئے، توبہ کرے تو کس سے؟ کفر سے توبہ کیا، شرک سے توبہ کر لیا اور ایمان لے آیا، اور گناہوں سے بھی توبہ کر لیا، شرک و کفر کے ساتھ ساتھ ان گناہوں سے بھی اس نے توبہ کر لیا، اور اس کے بعد پھر ایمان لے آیا، کیونکہ محض توبہ کر لینا کافی نہیں ہوتا، اس کے بعد وجود ایمان ضروری ہے، ایمان بھی لے آیا۔ اب ایمان لے آیا، وعمل عملا صالحا، اور عمل صالح کیا، نیک اعمال کیا، یہ دلیل ہے ترک گناہ کی، کہ گناہ سے جو توبہ کیا ہے اس کی تائید و توثیق کے لیے اس نے عمل صالح کیا ہے۔ ہاں، فَإِنَّهُ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، بس ایسے لوگ ہیں، فَأُولَٰئِکَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ، یہ سب ایسے لوگ ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی گناہوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں۔ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اور اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، معاف کرنے والے، رحم کرنے والے ہیں۔ اب یہاں آیت میں توبہ، پھر ایمان، پھر عمل صالح، ان تین چیزوں کا تذکرہ ہونے کے بعد فرمایا کہ ایسے لوگوں کی سیئات حسنات سے بدل جائیں گی۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا کہ ایمان لانے کے بعد، توبہ کرنے کے بعد ایمان لایا، اور ایمان لانے کے بعد اس کے جو پچھلے گناہ تھے، کفر کیا ہو، شرک کیا ہو، زنا کیا ہو، چوری کی ہو، قتل کیا ہو، تو یہ سارے کے سارے گناہ تو اس کے اعمال نامے سے ختم کر دیے گئے اور مٹا دیے گئے۔ ان برے اعمال کی جگہ پر اس کے نیک اعمال شروع ہو گئے، عمل صالحا آیا ہے، وعمل عملا صالحا، کہ اس کے نیک اعمال شروع ہو گئے ہیں، تو لہذا سیئات کی جگہ پر حسنات شروع ہو گئے ہیں۔ یہ ہوا، اللہ نے تبدیلی یوں کر دی کہ سیئات تو اس کی ختم ہو گئیں، جو پچھلی کی تھیں، برائیاں جو کی تھیں وہ تو مٹ گئیں، اب وہ برائیاں کرتا تھا، برائیوں کی عادت ختم ہو کے اس کی جگہ اعمال صالحہ شروع ہو گئے، تو برائیاں کرنے کی جگہ پر نیکیاں کرنے لگ گیا۔ یہ ہے یبدل اللہ سیئات حسنات کا مطلب، کہ اس کی سیئات حسنات سے بدل دیتے ہیں اللہ تعالیٰ، یعنی پہلے برائیاں کرتا تھا، اب ان کی جگہ پر نیکیاں کرنے لگے گا، اور برائیوں کی ان جگہوں پر نیکیوں نے جگہ لے لی، تو یہ ہوا مطلب اس کا۔ اور آگے وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اور جو کوئی توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا، بس اللہ تعالیٰ بھی اس کی توبہ قبول فرما لیتے ہیں، اس کی توبہ اللہ تعالیٰ بھی قبول فرما لیتے ہیں۔ اب دیکھیے، پہلے توبہ کا ذکر آ چکا، پھر یہاں دوبارہ توبہ کا ذکر آنے کا کیا مطلب؟ پہلے عمل صالح کا ذکر آ چکا، پھر یہاں دوبارہ عمل صالح کا ذکر آنے کا کیا مطلب؟ تو یہی فرمایا ہے حضرات مفسرین نے کہ دراصل یہ مومن سے متعلق ہے، اسی لیے یہاں پر ایمان کی قید نہیں لگائی، وہاں ایمان کا تذکرہ تھا اور یہاں نہیں ہے۔ یہاں فرمایا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا، اور کوئی جو توبہ کرے گا اور نیک عمل کرے گا۔ دیکھیے یہاں پر ایمان کا ذکر نہیں ہے، یہی دلیل ہے اور یہی اشارہ ہے اس بات کی طرف کہ یہ آیت مومن سے متعلق ہے، جس کے پاس پہلے سے ایمان موجود ہے، اس لیے ایمان کا ذکر نہیں کیا۔ اور جو کوئی توبہ کرے، یعنی مومن و مسلمان، اور توبہ کر لینے کے بعد وہ عمل صالحا، اب وہ نیک عمل کرنے لگے، یعنی ان گناہوں کو چھوڑ دیا، زنا اور بدکاری ہے، اور قتل نفس ہے، ناحق قتل کرنا ہے، یا شرک ہے، یہ سارے گناہوں سے اس نے توبہ کر لی، توبہ کر لینے کے بعد نیک اعمال شروع کر دیا ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا، اللہ پاک اس کی توبہ قبول ضرور فرما لیتے ہیں، قبول کر لیتے ہیں توبہ۔ ظاہر ہے کہ یہاں جب اس نے توبہ کر لی تو توبہ کر لینے کے بعد گناہ تو معاف ہو گیا، لیکن توبہ سچی کی ہے
یا توبہ میں ابھی کچھ قصور و کمی باقی کچھ پتہ نہیں ہے، لیکن جب اس گناہ کی جگہ پر اس نے عمل صالح شروع کر دیا اور نیک عمل شروع کر دیا، تو نیک عمل سے اس نے ثابت کر دیا کہ میں نے جو گناہ کیا تھا، وہ گناہ سے توبہ جو کی تھی وہ سچی توبہ کی تھی، کہ عمل صالح اس کی توبہ کو اور مؤکد کر دیتا ہے، ثابت کر دیتا ہے۔ لہٰذا جب یہ بات اس کے عمل صالح سے ثابت ہو گئی کہ اس نے جو توبہ کی تھی سچی توبہ کی تھی، تو اب اللہ رب العزت بھی اس کی توبہ کو قبول فرما لیتے ہیں۔ پہلے جب توبہ کیا تھا، صرف توبہ کیا تھا، تو معلوم نہیں کہ اس توبہ پر یہ قائم رہے گا کہ نہیں رہے گا، اس لیے قبولیت توبہ کا اللہ کی طرف سے تذکرہ نہیں ہوا۔ لیکن جب اس نے عمل صالح بھی کر لیا تو یہ دلیل اور ثبوت بن گیا کہ اس نے گناہ چھوڑ ہی دیا ہے، اب یہ گناہ نہیں کر رہا ہے، گویا توبہ سچی توبہ کی ہے، تو عمل صالح نے اس کی تصدیق کر دی ہے۔ تو اب اللہ رب العزت نے بھی اس کے بعد اپنی طرف سے اس کی توبہ کی قبولیت کا بیان کر دیا اور توبہ کی قبولیت کا تذکرہ کر دیا، فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا۔ تو بزرگان محترم، اس آیت پاک میں عباد الرحمن اور اللہ کے مخصوص بندے کی جو صفات بیان کی جا رہی ہیں، اللہ کرے یہ صفات ہمارے اندر بھی ہو، اور ان صفتوں کے اپنے اندر پیدا کرنے کی ہم سعی اور جد و جہد کریں۔ اللہ سے دعا کیجیے کہ اللہ ہماری اس مجلس کو قبول فرمائیں، اور دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس سے نفع دوسروں کو بھی اللہ تعالیٰ اس کے ذریعے نفع پہنچائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔